اب میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں اور عاجزی کے ساتھ میں حضرت مفتی محمد شرافت صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میرے بھی استاذ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، بہت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں وہ اسٹیج پر آئیں اور بخاری شریف کا آخری درس دے کر اور کچھ نصیحتیں پیش فرما کر ہمیں مستقبل وخير الأمور عواصمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الغمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردجبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ينزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشباب قال حدثنا محمد بن فسيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقت کی بہت قلت ہے تو ایک تو اس جلد کی جو پہلی حدیث ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے بہت اختصار کے ساتھ، اور ایک یہ حدیث ہے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. اس سے پہلے حضرت مولانا ایوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے ان کے صاحبزادگان، بالخصوص حضرت مولانا زید صاحب قاسمی، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر ہمیں دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ ہم ان کے پروگرام میں شریک ہوں. تقریباً 10 سال سے آپ کے اس گاؤں میں مختلف مواقع پر آنا جانا ہو رہا ہے، اور میرے ساتھی عام طور سے مفتی عامر صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس گاؤں میں جب بھی آنا ہوا ہے، جیسے ہی گڑھی سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو فوراً یہی چرچا شروع ہو جاتی ہے کہ مولانا ایوب صاحب قاسمی کو کس نے مشورہ دیا اس علاقے میں مدرسہ کھولنے کا. بالکل تکلیف دہ سفر، اور تقریباً 15-20 کلومیٹر کا سفر ہے، آدھے پونے گھنٹے کے اندر وہ بھی طے نہیں ہو پاتا، گڈھے ہی گڈھے راستے میں. پھر بار بار یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے کہ اس علاقے میں جہاں سہولتیں ہوتی ہیں وہاں تو سب مدرسے بنا لیتے ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں. اس علاقے میں اس مدرسے کا وجود اور قیام ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ جب حضرت مولانا ایوب صاحب کو دیں گے اس وقت محسوس ہوگا کہ انہوں نے تمام سہولتیں چھوڑ کر کے اس علاقے کو جو منتخب کیا ہے، اللہ کی اس میں کتنی بڑی حکمت اور مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بڑی قربانی ہے. ہمارے ڈرائیور صاحب ابھی کی بات ہے، جب آ رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی جن بزرگ کا تذکرہ چل رہا ہے قربانیوں کا وہ تو ہے ہی، ہماری قربانی بھی کم نہیں ہے. ڈرائیور کہنے لگا یہ جو ہم یہاں سفر کر کے آ رہے ہیں ہماری قربانی بھی کم نہیں ہے. تو اب جو لوگ ایک مرتبہ آ رہے ہیں، 2 مرتبہ آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی قربانی دے رہے ہیں. تو حضرت مولانا ایوب صاحب 24 گھنٹہ یہاں محنت کر رہے ہیں تو بہت بڑی قربانی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے.
اور میں ان بچیوں کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو خوشحالی نصیب فرمائے اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی حدیث اس کی پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری حدیث۔ پہلی حدیث کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، سب سے پہلے میرا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کی مراد اللہ کے الفاظ وہ تو قرآن ہے، اور اللہ کی مراد اور نبی کے الفاظ وہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلی ہے، اللہ تبارک و تعالی، یہ ہو سکتا ہے کہ سورج ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ہم انکار کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایک بات نکل جائے اور ایسا ہو جائے کہ وہ نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، جلد ثانی میں۔ بات کیا ہوئی کہ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف، اس کا بہت ہی جگری دوست تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن معاذ مدینہ کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف یہ مکہ کا رہنے والا تھا۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو اس سے پہلے ہی اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ اب ایمان میں جب داخل ہو گئے، گہری دوستی تھی، ایک مسلمان رہا اور ایک مسلمان ہو گیا، ایک اپنی اصلی حالت پر رہا۔ اب اس کے بعد میں بات یہ تھی کہ جب بھی سعد بن معاذ کو مکہ آنا ہوتا تھا تو امیہ کے پاس ٹھہرتا تھا۔ امیہ بن خلف جب جاتا مدینہ تو سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے مدینہ سے مکہ، امیہ بن خلف کے پاس ٹھہر گئے معمول کے مطابق۔ اب اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تنہائی کی گھڑی دیکھو کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور ہم بیت اللہ کا طواف کر کے آ جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، امیہ بن خلف نے۔ تو وہ تقریباً دوپہر کو نکلے اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف، دونوں، امیہ بن خلف بھی اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ راستے میں ملاقات ہو گئی ابو جہل سے۔ ابو جہل اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور فرعون سے بھی بڑا مشرک اور کافر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے بڑے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا ہے تو اللہ کے نبی کے مقابلے پہ جو آدمی ہوگا تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب ابو جہل نے کہا امیہ بن خلف سے کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ پہچانتے تو خوب اچھی طرح۔ انہوں نے کہا یہ تو سعد بن معاذ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے گھوم رہے ہیں یہاں پر امن کے ساتھ، جبکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھکانہ دے رکھا ہے۔ تو امیہ نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور آئے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں یہ عمرہ کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو آج یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے تھے یہ صحیح سالم، میں ان کو مار دیتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اونچی آواز میں بات چیت کی، یہ کہا ہوگا خاموش ہو جاؤ۔ تو امیہ بھی اسی کے ساتھ ہو گیا ابو جہل کے، اور امیہ کہنے لگا حضرت سعد بن معاذ سے کہ سعد یہ مکہ کا سردار ہے، آپ اس سے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تمہارے بارے میں تو ایک ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تم کو مارا جائے گا۔ اس نے کہا مکہ میں کہ مدینہ میں؟ اس نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے۔
تو اب یہ آدمی جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، امیہ بن خلف، اور دشمنی میں اتنے آگے کہ مکہ سے بھی نکال دیا، جاؤ مدینہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کی زبان سے اس 40 سالہ زندگی میں، بلکہ 53 سالہ زندگی میں جو مکہ میں گزری ہے، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جس کو اللہ نے پورا نہ کیا اللہ کی طرف سے۔ تو اب وہ گھر گیا اور بیوی سے جا کر کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے یوں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے مارا جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کہاں مارا جائے گا، تو اس کی انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ تو بیوی نے کہا کہ تم کو کہیں بھی نہیں جانا، گھر پہ ہی رہنا ہے، مکہ سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب بدر کا معاملہ ہوا اور ابو جہل لوگوں کو لے جانے لگا، تیار کرنے لگا، امیہ بن خلف نے کہا میں نہیں جاؤں گا مدینہ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ بھائی تم سردار آدمی ہو، تم پیچھے رہو گے تو اور لوگ بھی پیچھے رہ جائیں گے، چلو تم بھی۔ اب اس کو ساتھ میں لے لیا۔ بیوی سے کہا اس نے کہ میرے لیے سامان تیار کرو۔ بیوی نے کہا کہ تم وہ بات بھول گئے جو تمہارے دوست نے کہی تھی تم سے۔ اس نے کہا بولا نہیں ہوں، میں تو ان کے ساتھ ویسے ہی جا رہا ہوں، راستے سے واپس آ جاؤں گا۔ 2 اونٹنیاں لی، بہت ہی طاقتور جوان، اور ان کو لے کر نکل پڑا۔ اس کے پاس 2 اونٹنیاں تھی۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ واپسی کا ارادہ ہے، اس کا بھاگنا چاہتا ہے، تو ابو جہل نے اس کو چھوڑا ہی نہیں اکیلا راستے میں، یہاں تک کہ بدر کے میدان میں پہنچ گیا، اور اس کو ایک خراش لگی گردن پہ۔ خراش کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آدمی چھل جاتا ہے ہلکا سا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگ کے واپس آ گیا، وہاں نہیں مرا میدان میں، اور یہ چنگاڑتا تھا بری طریقے سے، یہاں تک کہ راستے میں یہ مر گیا۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ بھئی تم کو تو ذرا سی خراش آئی ہے، اتنا کیوں چلاتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو خراش ہے جانتے ہو کس نے لگائی ہے؟ پھر اس نے ایک بات کہی کہ مجھ سے سعد بن معاذ نے بہت دنوں پہلے یہ بات کہہ دی تھی، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ بات بالکل 100% صحیح ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج کا آدمی انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو جائے۔ اب اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک حدیث ہے، اور اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت بیان فرمائی ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ بہت ساری ترازویں ہوں گی، علماء نے لکھا ہے، یا ایک ترازو ہوگی بہت بڑی جس کے اندر تمام چیزیں تول دی جائیں گی قیامت کے دن۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کسی نے کچھ بھی کیا ہوگا، نیکی یا برائی، ہم اس کو لے کر آ جائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمائی۔ انسان قیامت کے دن یہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ یہ جو اعمال نامہ ہے اس کو کیا ہوا؟ اس نے تو ساری چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں، تو وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آئیں گی اور ان کو تولا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ انسان کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ جیسے ہمارے عمل تولے جائیں گے ویسے ہی ہماری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں ان کو بھی تولا جائے گا۔ اب ہر ایک آدمی بہت سوچ سمجھ کر بولے، ہر ایک آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم سے جتنے بھی اعمال نکل رہے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علماء نے اس کی بہت ساری توجیحات بھی کی ہیں کہ اعمال کو شکل دے دی جائے گی۔ ایک توجیح یہ بھی کی گئی ہے کہ انسان ہی کو تولا جائے گا، انسان کو اس میں رکھ دیا جائے گا پلڑے میں، اور اس کے بعد وہ ترازو سب چیزیں الگ الگ کر کے بیان کر دے گی۔
اور ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ رجسٹر تولے جائیں گے. یہ جو رجسٹر ہیں، یہ جو اعمال نامہ جس کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے ایک دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے. ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، وہ سب محفوظ کر رہے ہیں. اور رات کے الگ فرشتے ہوتے ہیں، دن کے الگ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ سارے ہمارا رجسٹر اللہ کے یہاں محفوظ ہے. قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا. اور اس کی ایک دلیل بھی ہے حدیث بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کے بہت سارے رجسٹر 99 رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے پلڑے میں. پلڑا جھکا ہوا ہے اور انسان یقین کر لے گا کہ میں اب ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. بلا ان لک عندنا حسنہ، ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ ایک نیکی ہے. ایک کاغذ ہوگا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ ایک نیکی کیا کام آئے گی ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اس کا وزن کراؤ، ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے. تو وہ جیسے ہی اس کاغذ کو جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے پلڑے میں جا کر رکھے گا تو وہ پلڑا نیچے جھک جائے گا. حدیث پاک میں ایک عجیب لفظ استعمال ہوا ہے، یہ تو جھکے گا نیچے، لیکن جو دوسرے جن میں وہ گناہوں کے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں دوسرا پلڑا، اس کے بارے میں حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے فطارت السجلات. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 99 رجسٹر اڑ جائیں گے. پلڑا اٹھے گا نہیں، اتنی تیز اٹھے گا کہ وہ رجسٹر سارے اڑ جائیں گے. فطارت السجلات. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہے. اس کے بعد یہاں پر کچھ یہ امام بخاری کی جیسے عادت ہے کچھ لغتیں بیان کیے انہوں نے، اور اس کے بعد پھر حدیث ہے وہ بھی قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت زیادہ وزنی ہیں. دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے تقریباً 6 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی ماں سند کے، اس میں سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے تقریباً 9082 حدیثیں بیان فرمائی ہیں. اگر مقررات کو لیا جائے اور کچھ شواہد ہیں کچھ توابع ہیں ان کو اگر لیا جائے تو ان کو ملا کر کے تقریباً 9082 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں. اس میں ایک راوی آئے ہیں امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام ابو زرعہ یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں اور ان کو بھی تقریباً کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی. امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد میں یہ اپنے استاد کے پاس میں تھوڑی دیر ٹھہر گئے رات کو. بیوی نے کہا کہ تاخیر کر کے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں امام ابو زرعہ جو میرے استاد ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے استاد کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا میرے استاد کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 1 لاکھ حدیثیں تو یاد نہیں ہوں گی. تو اس نے یوں کہا کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں طلاق ہے. یہ جملہ کہہ دیا. پھر احساس ہوا اور اس کے بعد استاد محترم کے پاس پہنچے صبح کو اور کہا کہ میں نے حضرت یہ کہہ دیا. حضرت نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تمہارے استاد کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں. ایسے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. اور جب بہت سارے لوگوں نے مسائل بتانے شروع کر دیے اور ہر ایک آدمی اپنی رائے پر عمل کرنے لگ گیا، قرآن سے مسئلے نکالنے، حدیث سے مسئلے نکالنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو پیدا کیا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، اور ان حضرات نے فقہ مدون کی اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو ان کی فقہ پر اکٹھا کر دیا. ایسے ہی ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، بے بنیاد حدیثیں.
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو پیدا کیا، محدثین کو، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات اس سلسلے میں سر فہرست ہیں، اور انہوں نے پھر تمام صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں۔ پیارے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کو پڑھے گا اللہ کو اس سے پیار آ جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ دو کلمے جب اللہ کو پیارے ہیں تو زبان پر بہت مشکل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ادائیگی مشکل نہیں، بہت ہلکے ہیں۔ پھر ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہلکے ہیں تو ہو سکتا ہے ترازو میں بھاری ہو، ترازو میں بھی ہلکے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ترازو میں بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہیں، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ وہ بحمدہ کا مطلب یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک کلمہ ہے، وہ بحمدہ دوسرا کلمہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے اور سبحان اللہ العظیم ایک کلمہ ہے۔ اب میرے ساتھ میں کم از کم 2-4 دفعہ یہ آخری جو حدیث ہے اور اس میں جو سبحان اللہ و بحمدہ اس کو پڑھ لیں تاکہ ہم بھی ان بچیوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اجر دیا اس میں شریک ہو جائیں۔ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا حکیم الدین صاحب ان کا بھی مفصل خطاب ہونا ہے، تو اب زیادہ موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔